افسوسناک خبر ہے، شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے قریب دہشت گردوں کا فوجی قافلے پر حملہ۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج کے 7 بہادر جوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کے قریب ایک دفعہ پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ نارتھ وزیرستان کا علاقہ ہے دتا خیل میں۔ آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر، 7 ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں۔ پاک افغان بارڈر پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور 7 ہمارے فوجی شہید ہو گئے۔ چونکہ ہمارے نزدیک یعنی جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اور جتنا عرصے کی جنگ ہم نے دیکھی ہے، تو 2-4-10 سویلین قتل ہو۔ تو دوستو، یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ نے، آپ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو بارڈر ہے، ڈیورنڈ لائن، وہاں پر رمضان کے مہینے میں بھی کلیسز ہو رہے ہیں اور پاکستان کے سولجر مارے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو دونوں سائڈ سے لڑنے والے مسلمان ہیں اور رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ویڈیو کے انتم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا۔ اس سے 2 دن پہلے ایک اور اٹیک ہوا تھا سیکیورٹی فورسز کے اوپر، جس میں سے ایک میجر اور 2 جو ان کے ساتھ سپاہی ڈیوٹی پہ تھے، ان کی جانیں گئی تھی اور وہ شہید ہوئے تھے۔ یہ جو سلسلہ ہے تقریباً نان سٹاپ جاری ہے۔ بیچ میں سے تھوڑا سا گیپ آتا ہے 1 دن یا 2 دن کا، لیکن یہ رک نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ فی الحال ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں، اس کے مطابق ہماری کوئی افغان حکومت سے اس حوالے سے کم از کم کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ بھی سوال کیا گیا گزشتہ دن ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں کہ ختم ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے، بلکہ ان کے خلاف ہم کارروائیاں کر رہے ہیں، یعنی آپریشنز کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپریشنز بھی چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فورسز کو نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مشکل جنگ ہے۔ یقیناً ایک گوریلا وار ہے، وہ حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک پراپر قسم کی اس طرح کی فورس نہیں ہے کہ آپ کسی فوج کے ساتھ، جس طرح آج کل یوکرائن اور رشیا کی وار چل رہی ہے، تو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے کو جواب دینا ٹھیک ہے، ایک کمزور ایک طاقتور، ایک الگ مطلب ڈس بیلنس ایک الگ چیز ہے، بٹ جو لڑائی ہے ان کی ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ ہمارے جیسے ہی لوگ سیکیورٹی فورسز کے سامنے ہوتے ہیں، تو ان سے لڑنا، میری ابھی تک جتنے بھی آفیسر سے بات ہوئی ہے جنہوں نے سرو کیا ہے اس ایریا میں، باجوڑ سے لے کے اور یہ ہمارا بارڈر جو بلوچستان میں بھی جاتا ہے، وہاں تک جن لوگوں نے سرو کیا، اور میری کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہم نے بہت بعد میں سیکھی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس چیز کو ہاتھ لگانا ہے اور کس کو نہیں آنا۔ ایک نارمل طریقے سے ہم کسی جگہ پہ اگر ہم کرتے تھے، آپریشن کرتے تھے اور وہ جگہ کو خالی کرواتے تھے یا ان کو پکڑتے تھے یا مار لیتے تھے، تو پھر کیا کرنا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں بہت ساری کیجوالٹیز اٹھانی پڑی۔ اب ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو پھر نہیں کرتے، لیکن جو بھی کہیں ٹھیک ہے، لرن کیا ہوگا، اور یہ میں مانتا بھی ہوں۔ جتنا ابھی تک میں نے اس جنگ کو کور کیا، تو ایک ٹف سچویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ کے خلاف کوئی عام لوگ وہ بھی نہیں ہیں۔ ٹی ٹی پی کا میں ہمیشہ سے ذکر کرتا ہوں کہ وہ بھی ویل ٹرینڈ، اور ویل ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ ان کا جو دوسرا مطلب جو ایک چیز ہے ان کے اندر، وہ ہے پراپر ایک مینجمنٹ ہے ان کے پاس۔ میڈیا کے ساتھ ان کے روابط یہ کرتے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، پاکستان میں، افغانستان میں، باقی دنیا کے، باقاعدہ مطلب ان کانٹیکٹ رہنے کی کوشش، پریس ریلیزز جاری کرنا، یہ ساری چیزیں جاری کرنا جو ہے وہ ایک پراپر منظم طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر دوسری بات، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کافی مطلب ایجوکیٹڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو جس میں سے مختلف قسم کے سافٹ ویئر کے انجینئرز ہو سکتے ہیں، دوسرے جو کیمیکل انجینئرز اور اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک
एच उनको भी है। बहरहाल ये बात है कि उनको नुकसान भी बहुत पहुंचाया गया। अगर हम लास्ट 5 to 7 ईयर्स की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा उनको बहुत सारे डेंट्स पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो जिसे कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा मुमकिन नहीं हुआ। और जब से अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया तो उसके बाद देखा गया कि शायद ऐसे लगा, ये मेरी असेसमेंट है, मे बी बहुत सारे लोग इससे एग्री ना करें लेकिन बहुत सारे करेंगे भी, कि ये फोर्स दोबारा इकट्ठी हुई और इन्होंने फिर एक जैसे कहते हैं ऑर्गेनाइज किस्म के अटैक्स करना शुरू किए। तो ये फैक्टर हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान में जैसे ही हुकूमत की तब्दीली हुई और उन लोगों की हुकूमत आई जो इन जैसा नैरेटिव रखते हैं, तो उसके बाद ये लोग ताकतवर हुए। उससे पहले ये कमज़ोर हुए थे, काफ़ी वीक हुए थे। और ये जिन इलाकों में अभी हमले हो रहे हैं, यहाँ पे मतलब हमले ना होने के बराबर थे, छोटे मोटे अटैक्स होते थे, लेकिन बड़ा हमला करने की इनकी सकत नहीं थी। लेकिन अभी हम अगर टांग की बात करें, जो FC के फोर्ट के ऊपर अटैक किया गया और सिविलियन कत्ल हो जाएं तो कोई ख़बर नहीं है, इसी तरह से इस तरह के भी अब ख़बर नहीं है, ना ही ये कहीं ज़ेर बहस है। हत्ता कि यह है कि ख़ुद जो हमारे साबिक़ फ़ौजी रिटायर्ड हज़रात हैं, ख़ुद उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या गुफ्तगू में कहीं रस्मी सा ज़िक्र आता है कि 7 फ़ौजी शहीद हो गया, और उसके बाद वो भी दोबारा से वही नवाज़ शरीफ और इमरान ख़ान और मतलब इन तमाम चीज़ों के लिए। मसलन आज हमारा जो सबसे बड़ा जो मौजू बना हुआ है वो आपके सामने ही है। वो ये है कि PTI ने एक अपील कर दी है, या कराची का जलसा है, और या फिर वो घड़ी ज़ेर बहस है जो बेच दी गई, और मतलब ये सियासी सारे के मामलात हैं। लेकिन ये चले बहरहाल, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी देखिए, ना तो मेरे कोई मतलब सरकारी तो मैं ना अफसर हूँ, ना मैं कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड मेरा काम है। मैं एक शहरी हूँ और मैं अपनी बात रिकॉर्ड पर ला सकता हूँ, और वो मैं कर रहा हूँ। ये जो हमले हो रहे हैं इस वक्त पाक फ़ौज पर, एक तो आप इसको पस मंज़र में रख के देखें कि वो जो तालिबान के बाद अटैक्स में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो नरमी आई थी, यानी ये कि वो जो अटैक्स कम हुए थे, वो आपके इल्म में है कि वो जब मौलाना फजलुर रहमान को भी इंगेज किया गया था कि वो भी बात करें, और दूसरे डिप्लोमेटिक मीन्स भी हमने यूज़ किए, उसकी तफसील मैं पहले भी लोगों से बता चुका हूँ। तो उसके बाद वो वहाँ से अटैक कम हुए थे। इमरान खान साहब ने ये जो पेशावर में जाके ये जो जलसा किया और जो तकरीर की थी, उस पर भी जो मैंने तबसरा किया था, मैंने आपके सामने गुजारिश रख दी थी कि ये जो हकीकी आज़ादी, और इसके साथ जो खान साहब ने वाक़या सुनाया था ना कि मैं कबायली इलाके में गया और वो बेवा को मैं कभी भूल नहीं सकता, और बेवा ने जो है मुझे एक बच्चे के साथ रोते हुए कहा कि जिन लोगों के लिए मेरा खाविन जिन लोगों के लिए लड़ता रहा, उन्होंने इसे शहीद कर दिया। वो खान साहब का वाज़ेह इशारा फ़ौज की तरफ था। तो इस वक्त खान साहब का जो गिला शिकवा है या गुस्सा है, वो किसी एक फ़र्द से है या 2 अफराद से है फ़ौज में, किससे है किससे नहीं है, ये तो एक बहस अलग रखें। लेकिन जो वो कंपेन चला रहे हैं, वो यानी फ़ौज बतौर इदारा उसके ख़िलाफ़ एक कंपेन चला रहे हैं, और वो तमाम लोग जो फ़ौज पे तनकीद कर रहे हैं और यानी मुग़ल्लज़ात बक रहे हैं, ये वो लोग हैं जो यही कर सकते हैं। यानी जो गाली दे सकता है वो गाली दे रहा है, जो सोशल मीडिया पे जाली अकाउंट बनाकर सियासत पे मतलब यानी इल्ज़ाम तराशी कर सकता है, वो इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। जो शख्स जो है वो पर्सनल मतलब रिलीजियस बिलीव्स और इस तरह की बातें कर रहा है, वो कर रहा है, और जो गोली मार सकता है वो गोली मार रहा है, जो हमला कर सकता है वो हमला कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो एक फ़िज़ा अब बन गई है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इमरान खान ने बनाई है, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से मौजूद एक नफ़रत और जंग की फ़िज़ा में इमरान खान साहब ने ये जो सख्ती और इंतहा पसंदी और जहर के टीके लगाए हैं झूठ बोल बोल कर, उसका एक रद्द-ए-अमल सोसाइटी की तरफ से आएगा। जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, इसका एक रद्द-ए-अमल मिलिटेंट्स की तरफ से भी आएगा। वो भी खान साहब के फॉलोअर हैं, ज़ाहिर है वो भी खान साहब को सुनते हैं। अब खान साहब जो नैरेटिव लेके उठे हुए हैं एंटी अमेरिका, दोबारा गौर कर लें इस पर, ये बहुत यानी वेल थॉट आउट। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब इतने ज़हीन है कि उनको ये नताइज की परवाह होगी, नहीं। इस तरह का आदमी तो गुस्से में जब आता है तो बोल लेना चाइना शॉप, वो मतलब वो तोड़ता चला जाता है जो उसके रास्ते में आता है। तो इमरान खान साहब के जो इस वक्त दुश्मन नंबर 1 है वो है फ़ौज, अदलिया
اس کے بعد وہ باقی تنقید شریف خاندان پہ ہے. باقی اتحادیوں میں تو کچھ وہ بات نہیں کر رہے. ان کا مرکزی صرف یہ ہے کہ فوج اور عدلیہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. امریکہ کی سازش ہے یہ, امریکہ کی سازش. اچھا, ان کے جتنے اینکرز ہیں سوشل میڈیا پہ اور ان کی ٹیم کو سپورٹ کرنے والے جو سکرینز پر بیٹھے ہیں, یہ سب کے سب ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں کہ امریکی سازش, امریکی سازش, امریکی سازش. اب کتنا ہی آپ مطلب ہے فیکٹس ڈونٹ میٹر, چونکہ حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, نہ تعلق ہے. پرسیپشن بنایا جاتا ہے سیاست میں, ایک تصور, حقیقت ہو نہ ہو. وہ تصور خان صاحب اور ان کی جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے وہ مطلب ہے کامیابی سے اپنے یعنی چاہنے والوں اور ماننے والوں میں وہ یہ بات بتا چکے ہیں کہ یہ امریکہ کی سازش ہے اور یہ عالم اسلام کا ایک لیڈر ہے, اور یہ کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ان کی حکومت گرائی ہے وہ امریکی ایجنٹ ہیں. ایز سمپل ایز دیٹ, کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. اور جس وقت وہ یہ تمام لوگوں کو امریکی ایجنٹ کہتے ہیں اور اسلام کا دشمن بتاتے ہیں, تو آپ یقین کیجئے کہ طالبان جو پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں ان کے بالکل یہی خیالات ہیں. یعنی وہ تمام پاکستانی ٹی ٹی پی والے جو ہیں, ان کی جو فلسفی اور ان کے جو نظریات ہیں, ان کے اپنے بیان کردہ یعنی جو وہ پریس ریلیزز جاری کرتے ہیں, اپنے بیان جاری کرتے ہیں, ان کے مطابق جو ان کا تصور ہے پاکستان کے بارے میں, وہ پاکستانی فوج کے بارے میں یہی ہے جو عمران خان صاحب جس کو ری انفورس کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب نے یہ سوچ کے کر رہے ہیں, لیکن جو وہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بہرحال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ جو یہ کہتی ہے کہ یہ ایک کافروں کا نظام ہے پاکستان میں امریکی ایجنٹ بیٹھے ہیں اور جن سے ہمیں لڑنا ہے اور اپنا ایک نظام لے کر آنا ہے. عمران خان صاحب اس کی تائید کر رہے ہیں. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جتنا اینٹی فوج پروپیگنڈا بڑھتا چلا جائے گا, اس کا اثرات ہوں گے, اور نتیجہ وہی ہوگا کہ جس کے بس میں فوج کے خلاف جو بھی وہ کر سکتا ہوا اس نظریے کے تحت آ کر کنونس ہو کے تو وہ کرے گا. جو بات کر سکتا ہے وہ بات کرے گا, جو گالی دے سکتا ہے وہ گالی دے گا, جو پتھر مار سکتا ہے وہ پتھر مارے گا, جو کمپلینٹ کر سکتا ہے وہ کمپلینٹ کرے گا, جو گولی مار سکتا ہے وہ گولی مارے گا, جو حملہ کر سکتا ہے وہ حملہ کرے گا. آج ہو گیا ہے. ساتھ ہماری شہادتیں. اب خان صاحب کو فوج میں جن افراد سے یا کسی فرد سے مسئلہ ہے تو وہ تو ہمارے سامنے پھر ظاہر ہے ان کو مسئلہ اگر ہے تو چیف آف آرمی اسٹاف سے ہے, جنرل باجوہ سے, یا ان کا پرابلم چیف آئی ایس آئی کے چیف سے ہے. ٹھیک ہے, پرابلم ان کی جرنلز کے لیول پہ ہے, لیکن جو یہ نیریٹو لے کے چل پڑے ہیں اور اس کو ہوا دے رہے ہیں, اس کی جو قیمت ہے وہ نیچے یہ سپاہی یعنی انہوں نے آج دی, اور وہ مطلب خدا نخواستہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ دیں گے, آگے بھی دیں گے, کیونکہ یہ اٹیک بڑھتے چلے جائیں گے. اب آئیں طریق انصاف سے اگر آپ پوچھیں نا ان کی جو زومبیز ہیں یا خان صاحب, وہ آپ کو بالکل یہ اندر سے وہ بولیں گے, گھنٹہ 2 گھنٹہ بولتے رہیں گے, بلا تکان بولیں گے, لیکن جو اگر آپ 2 منٹ میں بیان کرنا شروع کر یعنی اگر آپ اس کا جسٹ نکالیں, جو ان کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج عمران خان جو بھی بس کہہ رہا ہے بس ٹھیک, فوج وہ کرے, مطلب ہے دھاندلی کرنی ہے تو کرے, میڈیا کو اس سے بھی زیادہ کنٹرول کرے جو پہلے کیا, اور اس کے بعد معاشی قتل عام کر دے, اور ضرورت پڑے تو جسمانی بھی قتل عام کر دے. ان کی تو خواہش یہ ہے. اور اگر فوج یہ نہیں کرے گی عمران خان کے لیے تو پھر یہ امریکی ایجنٹ ہے. تو امریکی ایجنٹ مطلب یہ سارا نظام کو امریکی ایجنٹ بنا کے یہ امریکی سازش کے تحت یہ فرشتہ باہر آ گیا ہے, یہ ہے بیسیکلی. اچھا, اب وہ فرشتہ جو ہے نامی عمران خان جو بندہ ہے, اس کے لیے اس کے سپورٹر اب یعنی وہ حملے فوج پہ. اچھا, اب یہ مجھے بتائیے کہ مطلب یہ کہ اب یہ دشمنی کر لینا اپنے ملک سے کہ اب تم پھر اکانومی چلا کے دکھاؤ, میں سٹیبل نہیں ہونے دوں گا, میں یہاں سول وار کی جانب چیزوں کو لے جاؤں گا, میں مطلب ہے کہ تمہارے لیے جینا ایک پرابلم بنا دوں گا. یہ رویہ ہے. اس رویے کو ظاہر ہے کہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اس کا جواب آئے گا. اس کا جواب جو فی الحال نظر آ رہا ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے, لیکن وہ بھی بڑا بھیانک جواب ہے. تحریک انصاف پہ اگر کالعدم اب پوری کرا دی جائے تو یہ اور ان کا فائدہ ہو جائے گا پولیٹیکل. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس میں ہم پھنس گئے ہیں, اور عمران خان کچھ بھی کروا سکتا ہے. اگر تو عمران خان کے خلاف کوئی ٹینجیبل اور ریئل اس طرح کے ایویڈنس موجود ہیں جو آپ عمران خان کے سامنے رکھ سکتے ہیں, چپ کروا سکتے ہیں یا کسی حد تک اس کو بیلنس کر سکتے ہیں, تو یہی وقت ہے. ورنہ جتنا ہم دور جاتے چلے جائیں گے یہ ہماری کیجولٹیز بڑھتی چلی جائیں گی, حملے بڑھتے چلے